बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ और एक नई डिस्कशन के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े अलंबरदार की हकीकत क्या है, उसका वाक़या आपको सुनाऊँगा। इसके अलावा आपको गस्टापो का तारुफ कराऊँगा और पाकिस्तान पिछले 27 महीनों से तकरीबन गस्टापो बन चुका है। और फिर डिस्कस करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर का इंटरव्यू। उसी से हम आगाज़ करते हैं। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के साबका मुशीर और तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने इंकशाफ किया, मैंने पहले भी वीलॉग किया, कि ये जो सारा कुछ था इसके ज़िम्मेदार वो जनरल बाजवा थे। अदम एतमाद ऑर्गेनिक नहीं थी, मसनूई थी, वो लाई गई और एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजा गया। ये मैं आपके साथ तफसील से डिस्कस कर चुका हूँ, आपने पहला वीलॉग देख लेना है। अब जो मुतालबा है वो मुतालबा ये है कि जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर ने सारे इंकशाफात कर दिए हैं और बाजवा को मरकज़ी किरदार डिक्लेयर किया है, अब PTI की जिम्मेदारी ये है, इमरान खान की जिम्मेदारी ये है कि वो भी बताएं कहाँ कहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मदद ली गई, ताकि मुकम्मल तौर पे उनका जो किरदार है या सियासत में उनकी जो इंटरफेरेंस है वो एक्सपोज हो। आया एतमाद का वोट लेते हुए उनकी मदद हासिल की गई, बजट मंजूर करवाते हुए उनकी मदद हासिल की गई। अगर मदद हासिल की गई तो उस दौरान क्या हुआ, उन्होंने किस तरह जो है वो अरकान को राजी किया, कोई धमकी दी या कोई लालच दी। तो अब मोहम्मद ज़ुबैर ने तो सारा कच्चा छट्टा खोल के सामने रख दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की नई नस्लों को आगाह करने के लिए ये ज़रूरी है कि इमरान खान भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। वो कहाँ कहाँ पे जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेते रहे और कहाँ कहाँ पे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथों ब्लैकमेल होते रहे। चाहे वो एहतसाब का मामला था, चाहे वो साबिर मिठू का मामला था, वो सारे। हाँ, ये खबर आई है कि इमरान खान जो है वो जेल में किताब लिख रहे हैं। अगर वो किताब लिखी गई और अगर वो किताब छप गई और अगर वो किताब बाहर आ गई तो ये दुनिया में ये बेस्ट सेलर किताब बन जाएगी और इसकी मार्केट में वो शॉर्टेज हो जाएगी। जिस तरह इमरान खान, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान पहले भी 4 किताबें लिख चुके हैं और अगर उन्होंने ये किताब लिखी तो ये एक मास्टरपीस होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि वो तमाम मामलात में जहाँ जहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मदद की वो सारे का सारा बताएं, ताकि ये जो एक ढकोसला है ए पॉलिटिकल का कि सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं है, वो सामने आए। अब आपको तारुफ बताता हूं गस्टापो। गस्टापो क्या था? जर्मनी के या हिटलर के वजीर दाखिला थे हरमन गोरिंग। हरमन गोरिंग लुत्फाफा यानी एयरफोर्स के सरबराह भी थे और इन्होंने कारपेटेड बमबारी की थी और कराई थी लंदन पर, और इनकी बमबारी से लंदन जो है वो मलबे का ढेर बन गया था। जब हरमन गोरिंग वजीर दाखिला थे जर्मनी के, नाजी जर्मनी के, तो इन्होंने मुख्तलिफ तंजीमों को मिला के एक खुफिया पुलिस बनाई थी गस्टापो। और गस्टापो का काम क्या था? गस्टापो का काम ये था कि वो अपने सियासी मुखालफीन को और ख़ासकर अपने नज़रियाती मुखालफीन को वो चुन चुन कर निशाना बनाए, और उन्होंने निशाना बनाया। यानी दुनिया की चंद बदनाम तरीन अगर तंजीमों में से किसी तंजीम का नाम है तो वो गस्टापो है, क्योंकि इंसान को तंग करने के लिए, इंसान को पागल करने के लिए, इंसान को तोड़ने के लिए जितने भी यानी उस वक्त तक यानी वो मौजूद थे टूल्स, या वो जो है ना जो कुछ हो सकता था वो उन्होंने किया। ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि शारियार आफरीदी ने वो कल परसों एक तो असम्बली से
استعفے کا اعلان کیا ہے، اس کی بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن دوسرا جو انہوں نے اپنے ساتھ بیتا ہے وہ بیان کیا ہے کہ میری بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، میری بیوی کو ٹھڈے مارے گئے اور میں جنگلوں میں پھرتا رہا۔ اب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ایک کلمے کے نام پر بننے والا ملک، میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ 9 مئی میں جنہوں نے جو کچھ کیا ان کے ثبوت پیش کریں، ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں، ججز جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل کریں، سخت سے سخت سزا جو ججز دیتے ہیں اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ لیکن یہ جو 27 ماہ سے گسٹاپو بنایا ہوا ہے پاکستان کو، یہ کس نے بنایا ہے؟ گسٹاپو 1933 اور 34 میں بنی تھی، اب 2024 ہے، لیکن یقین کریں کہ جب آپ گسٹاپو، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ گوگل کر لیں، اب تھوڑا بہت گسٹاپو کے بارے میں پڑھ لیں اور پھر ان گزشتہ 27 مہینوں کو دیکھیں کہ یہاں پہ گسٹاپو بن چکی ہے، یہاں پہ گسٹاپو کے تمام ہتھ کنڈے وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1934 کی، جس میں سیاسی مخالفین کو، نظریاتی مخالفین کو چن چن کر، اور خاص کر ان میں بڑا ایلیمنٹ تھا وہ یہودیوں کا تھا، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کا کون سا نقصان کیا؟ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ مثال دی ہے اس کی کیپٹل ہل کی، کہ جب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے، ان کے حامیوں نے کیا کیا؟ ان کے حامیوں کو موقف تھا کہ جی رشیا نے کوئی جو ہے نا اس میں رول پلے کیا ہے یا وٹ سو ایور جو بھی تھا، تو وہ کیپٹل ہل کے اندر چلے گئے، کیپٹل ہل کے اوپر چڑھ گئے، کیپٹل ہل کے اندر بیٹھے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ایک بندے کی شناخت کی گئی، ایک ایک بندے کو جج کے سامنے پیش کیا گیا اور جو ان کی سزا بنتی تھی وہ سزا دی گئی۔ کہیں پہ رپورٹ ہوا کہ ریپبلکن پارٹی کے جو لوگ تھے ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کے دروازے توڑے گئے، ان کی بیٹیوں کا جہیز لوٹا گیا، ان پر جو ہے نا وہ ملٹری کورٹس میں مقدمے چلائے گئے، ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، ان پر دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے، بلکہ ریپبلکن پورے دھوم دھڑکے سے وہ صدارتی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ اور یہ بھی سروے بتا رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن ہے وہ بائیڈن سے بہتر ہے۔ تو اب کدھر گیا وہ کیپٹل ہل والا واقعہ؟ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ امریکہ کی سب سے جو سیکرڈ بلڈنگ ہے وہ کیپٹل ہل ہے، وہاں پہ اور یہ ہوتا ہے، یہ احتجاج میں ہوتا ہے۔ کون سی قیامت آ گئی یہاں پہ؟ میں نے بار بار کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو افسوس ہوا وہ ہمارے شہداء، جو ہمارا مشترکہ ورثہ ہے، ان کی نشانیوں اور ان کے جو ہے مجسموں کو نقصان پہنچانا تھا۔ کسی صورت یہ قابل برداشت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کیا ان کو پکڑیں۔ یہ کیا کہ اس کو سامنے رکھ کے آپ نے پورے پاکستان کو 27 مہینوں سے گسٹاپو بنا دیا ہے، اور اراکین پارلیمنٹ احتجاج کرتے ہیں دہشت گردی کا مقدمہ، وکیل احتجاج کرتے ہیں دہشت گردی کا مقدمہ۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی محترم ویور بتا دے یا کوئی اس ملک کا کرتا دھرتا بتا دے کہ عمران خان نے اس ملک کا کون سا بڑا نقصان کیا؟ کون سا؟ جنہوں نے آئین توڑے، کھلے آئین توڑے، ایوب نے آئین توڑا، یایا نے آئین توڑا، ضیاء نے آئین توڑا، مشرف نے آئین توڑا، باجوہ نے آئین توڑا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو ان پہ آرٹیکل 6 لگائے نا، آج کمیشن بنائے اور ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں کہ کیوں انہوں نے آئین توڑا تھا، کس نے ان کو اجازت دی تھی۔ فوج کے سربراہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ لوگ یہ رعایا ہیں 25 کروڑ، یہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ کیا فوج کے سربراہ بن گئے ہیں تو اب ملک کے ساتھ کچھ بھی کریں گے؟ پھر جو سب سے بڑا نقصان اس ملک کو پہنچا مشرقی پاکستان کی صورت میں، وہ رپورٹ کدھر گئی؟ وہ کیوں نہیں جو ہے نا ڈی کلاسیفائیڈ ہوئی؟ وہ کیوں نہیں پاکستان کے بچے کو دی گئی خود مفت کہ یہ پڑھیں، اگر ایسا کریں گے تو پھر ایسے ہوگا؟ دوسرا دن کے پی کے میں آیا ہوا ہوں، یہاں پہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔
پھر بات کریں تو وہ جو ہے نا غصہ آتا ہے ہمارے بڑوں کو. اس طرح سیاسی انتقام لیا جاتا ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے. اور میں نے پہلے 10 بستہ گزارش کی 1-2% کا شہری ہونے کی حیثیت سے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ سارا کچھ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں اور آٹومیٹیکلی یہ سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. آپ جانے دے رہے ہیں یا آپ کی مرضی شامل ہے یہ اللہ جانتا ہے. لیکن جاوید چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ DGISI نے علی امین گنڈاپور کو کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں ورنہ گورنر راج لگ جائے گا یا ہم مارشل لا لگا دیں گے. یا جب کوئی تردید نہیں آئی. یہ جاوید چودھری صاحب کہہ چکے ہیں مردانہ قوت والے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اور 27 سالوں سے کیوں ملک گسٹاپو بن چکا ہے؟ کیا ہم نے ملک کو گسٹاپو بنانا ہی بنانا ہے؟ اور یہ پولیس جو ہے نا یہ گسٹاپو کی پولیس بن چکی ہے. تو بہرحال اس طرح ادھر چین کہہ رہا ہے جی نیا آپریشن شروع کریں اور سیکیورٹی جو ہے نا وہ ٹھیک کریں. ادھر وہ ٹک ٹاکر فارم 47 کی وزیر اعلیٰ نے کیا کیا ہے؟ پورے پنجاب میں دہشت گردی کا الرٹ جاری کر کے ریلیوں پہ احتجاج پہ پابندی لگا دی ہے. آپ خود ریٹن ڈاکومنٹ دیتے ہیں دوسرے ملکوں کو کہ یہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, پھر کہتے ہیں یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کریں. کون بے وقوف ہے جو یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کرے؟ اور الرٹ جاری ہو رہے ہیں. اور ٹیکسٹائل کی خبر سن لیں کہ ٹیکسٹائل کی صنعت وہ بڑے پیمانے پر یہاں سے ہجرت کر رہی ہے, وہ دوسرے ملکوں کی طرف جا رہی ہے. تو آپ کرتے رہیں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا یہ 25 کروڑ کیڑے مکوڑے نہیں ہوں گے, یہ رعایا نہیں ہوگی تو آپ کس پہ پروٹوکول انجوائے کریں گے؟ آپ کس پہ حکمرانیاں کریں گے؟ ہاں 12 لوگوں پہ تو آپ نہیں کریں گے, لوگوں کے دلوں پہ تو نہیں کریں گے. ہاں مریضوں پہ, لاشوں پہ اور ڈپریشن کے مارے ہوئے لوگوں پہ, لٹکے ہوئے چہروں پہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو آپ کریں. آپ کو مبارک ہو, آپ جو کریں, کون کیا کر سکتا ہے آپ کا. بہرحال 27 مہینے سے یہ ملک گسٹاپو ہے. ہرمن گورنگ نے 1933-34 میں یہ گسٹاپو بنائی تھی. پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا. اپنے ویورز کو دعوت ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں گسٹاپو کے بارے میں. ایک ایک بات آپ کہیں گے کہ یہی ہو رہا ہے. PDM کا کت خانہ, کاکڑ کا کت خانہ, محسن نقوی کا کت خانہ اور ابھی یہ کت خانہ, یعنی وہی ہے, گسٹاپو ہے. آپ پڑھ لیں. آج آپ کو کہانی سناتا ہوں جو دنیا میں میرے ایک ویور نے اعتراض کیا ہے کہ کہانی کا لفظ استعمال نہ کیا کریں. چلیں میں واقعہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو انسانی حقوق کے اس وقت سب سے بڑے علمبردار ہیں. اور اگر کتا بھی کہیں دنیا میں تکلیف میں آ جائے تو یہ بھڑک اٹھتے ہیں. لیکن اصل کہانی آپ کے ساتھ ان کی شیئر کرتا ہوں. ایک جانب دریا ہڈسن, دوسری جانب بحر اوقیانوس کا ساحل, جس کے کنارے ایک پارک ہے جسے بیسٹری پارک کہا جاتا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ جہاں امریکہ میں رہنے والے صدیوں سے آباد ریڈ انڈینز کو شکست دے کر دور بھگانے والی فوجیں اتری تھیں. یعنی جو پارک بیسٹری ہے یہاں پہ فوجیں اتری تھیں. جنگلوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں آباد جب ان ریڈ انڈینز نے پورے یورپ سے بھاگے جرائم پیشہ افراد کے تیور دیکھے, پورے یورپ سے جتنے بھی ڈاکو تھے, چور تھے, جرائم پیشہ تھے, وہ وہاں پہ آ گئے. اور جب ریڈ انڈینز نے ان کے چہرے دیکھے تو سنبھل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن ہتھے اور تیر و تلوار جیسی چیزوں سے وہ توپ اور بندوق کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے. یعنی ان کے پاس, ریڈ انڈینز کے پاس تیر اور جو ہے وہ تلواریں تھیں, اور یہ جو جرائم پیش آئے تھے ان کے پاس بندوق اور جو ہے وہ توپیں تھیں. مارے گئے, قتل ہوئے ریڈ انڈینز, لیکن لڑتے رہے. آخر جرائم پیشہ لوگوں کا حربہ آزمایا گیا. اب سننا ہے. دھوکہ دے کر جال میں پھنسانا اور پھر مارنا. معاہدے کے تحت ایک تھوڑا سا علاقہ حملہ آوروں کو دے دیا گیا اور باقی ماندہ علاقے میں ریڈ انڈینز کو آزاد رہنے کا موقع دیا گیا اور پھر معاہدہ توڑ دیا گیا. طاقت جمع کی گئی, حملہ
کیا، مزید علاقوں پر قبضہ کیا، ایسے ہی 5000 سے زیادہ معاہدے کیے گئے اور توڑے گئے، اور یوں یورپ اور یوں پورے امریکہ کی سرزمین پر یورپ کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے حملہ آوروں کا قبضہ ہو گیا۔ ریڈ انڈین سے معاہدہ کرتے، ٹائم لیتے، اس دوران اپنی طاقت جمع کرتے، مزید ڈاکو لٹیرے یورپی علاقوں سے آتے اور ریڈ انڈینز کو اس طرح مار مار کے پورے علاقے پہ قبضہ ہو گیا۔ عہد توڑنے، کمزور پر حملہ کرنے اور دھوکہ دہی سے علاقہ ہتھیانے کے خمیر سے یہ ملک امریکہ اس دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس ملک کے خمیر میں کیا ہے؟ عہد کرنا، عہد توڑنا اور کمزور پر حملہ کرنا۔ کبھی دیکھا رشیا پہ حملہ کرنا، کبھی دیکھا فرانس پہ حملہ کرنا، کبھی دیکھا انگلینڈ پہ حملہ کرنا؟ نہیں، حملہ کرے گا ویتنام پہ، حملہ کرے گا افغانستان پہ، حملہ کرے گا شام پہ، حملہ کرے گا عراق پہ۔ یہ دیکھ لیں، یہ ان کا خمیر ہے۔ یہی دریا ہڈسن کے ساتھ آباد جزیرہ مین ہٹن اس کا اولین دارالحکومت بنا، جسے آج نیو یارک کہتے ہیں، جسے امریکہ کا دل کہتے ہیں۔ اسی بیسٹری پارک اور دریا ہڈسن کے پل یا بحیرہ اوقیانوس کے ساحل سے نظر آنے والے دو بلند و بالا 120 میٹر بلند منزل بلند ٹاور آج سے کچھ عرصہ قبل جب آگ میں جل رہے تھے، وہ جو جہاز ٹکرائے تو پوری دنیا کے سامنے مظلومیت کے ثبوت کے طور پر بھاگتے ہوئے لوگ، روتی ہوئی عورتیں اور آنسو بہاتے ہوئے مرد ٹیلی ویژن پر دکھائے جا رہے تھے۔ جب اپنے پہ آئی نا اور دو ٹاور گرے تو پھر یہ مظلومیت کی تصویر بن گئے۔ دہشت گردی کا نعرہ بلند ہوا، اس سے جنگ کے اعلانات ہوئے اور پھر نہتے افغانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، انسانوں کے جسموں کے پڑخچے اڑائے گئے، گھروں میں بیٹھے بچوں اور نہتی عورتوں پر بم برسا کر شہید کیا گیا، کنٹینروں میں بند کر کے دھوپ کے صحراؤں میں پیاس کے عالم میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور دشت لیلا میں ان کی کہانیاں رقم ہو گئیں۔ ایک ان کا پالتو کتا تھا رشید دوستم، وہ کیا کرتا؟ وہ افغانیوں کے جن کی داڑیاں ہوتی، پگڑیاں ہوتی، ان کو لوہے کے کنٹینروں میں بند کرتا، کنٹینر بند کر دیے جاتے اور وہ کنٹینر جا کر افغانستان کی تپتی اور آگ برساتی دھوپ میں وہ کنٹینر رکھ دیے جاتے، اور 4 دن 5 دن وہاں سے انسانی چیخیں بلند ہوتی رہتی اور پھر وہ انسانی چیخیں چپ ہو جاتی، گھٹن، پیاس اور گرمی سے۔ افغانستان کو تباہ کر کے انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی تو عراق پر حملہ کیا گیا، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود یہ آگ اور خون کا بازار جاری ہے، اور پوری دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو تلاش کر رہے ہیں، انہیں ختم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ ابھی پھر ایک نیا آپریشن ہو رہا ہے، لیکن آئیے میں آپ کو 11 ستمبر 2001 سے پہلے کے امریکہ میں لیے جاتا ہوں، جس کے چپے چپے میں دنیا بھر پر ظلم و ستم، قتل و غارت اور دہشت کا بازار گرم کرنے والے آسودہ اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور آج بھی گزار رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو درندوں، بھیڑیوں اور قاتلوں کی جنت میں لیے چلتا ہوں، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ بم کس سرزمین پر برسنے چاہیے تھے، گھر کہاں ویران ہونے چاہیے تھے، اور پابندیاں کس ملک پر لگنی چاہیے تھیں۔ شاہ ایران کا جنرل منصور مرادی، جو اس کے دور میں جیل خانہ جات کا انچارج تھا، جس نے ہزاروں ایرانیوں کو جیل میں تشدد سے قتل کیا، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ جنرل مرادی۔ انڈونیشیا کا جنرل سنٹونک، جس نے 1991 میں امریکہ کی مرضی سے مشرقی تیمور میں مارکہ سانتا کروز میں ہزاروں لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، اب مزے سے امریکہ کا مہمان بنا ہوا ہے۔ ہونڈراس کی امریکی سرپرستی میں چلنے والی فوج کی بٹالین نمبر 316
जिसने 1980 में हजारों शहरियों को बिजली के करंट देकर छोटे छोटे कमरों में बंद करके दम घोंट कर और तशद्दुद के नित नए तरीके आजमा कर हलाक किया। ये पूरी बटालियन अमेरिका में मजे उड़ा रही है, पूरी बटालियन। अर्जेंटाइन का एडमिरल जोर्गे एज को जो नायाक की जंग में 7 साल एक बदनाम तरीन तशद्दुद का मरकज एलिस्को लामीका चलाता रहा है, उसने इस मरकज में हजारों लोगों को कत्ल, माजूर और तशद्दुद से पागल बनाया। आजकल अमेरिका की रियासत हवाई में मजे कर रहा है और उसे हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। चिली के मिलिट्री स्क्वाड का रुकन अरमेंट फर्नांडिस परलोस, जिसने सैकड़ों सियासी कैदियों को तशद्दुद से कत्ल किया और खुद सरेआम 72 कैदियों की मौत का एतराफ भी किया, उसे अमेरिका में FBI में एक अहम अहमियत हासिल है। ये इंसानी हकूक का चैंपियन है। जनरल कार्डिस जो एल सल्वाडोर में दहशत की अलामत था, जनरल कार्डिस, जिसके जुल्म की दास्तानें दिल दहला दिया करती थी, जिसने अपने हजारों हमवतनों को हलाक किया, वहां उसने 3 अमरीकी औरतों की आबरू रेजी करने के बाद उन्हें तशद्दुद से हलाक किया। आजकल सनशाइन स्टेट में रंगरलियां मना रहा है। अफसानों की खौफनाकी से ज्यादा खौफनाक मोरगेशिया, जिसने डेथ स्क्वाड बनाया और लाखों बेगुनाह लोगों को सिर्फ शुबे की बुनियाद पर हलाक किया, इन दिनों अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। गुएटेमाला का वजीर दिफा, जिसने नारा दिया कि वो 70% आबादी की खातिर 30% लोगों को कत्ल करेगा ताकि ये खुशहाल हो सकें, और फिर ये सब कर दिखाया। गलती से 8 अमरीकी शहरी भी उससे हलाक हो गए। अमरीकी अदालत ने सजा सुनाई तो CIA ऐन मौके पर उसे बचा कर ले गई, वो भी मजे कर रहा है। ये वो चंद दहशतगर्द हैं जिनके मैंने नाम लिए, वरना वियतनाम में कत्ल करने वाले, क्यूबा के त्यारे अगवा करने वाले, अपने अपने मुल्कों में अमरीकी पुष्टपनाही पर कत्लेआम करने वाले, इंसानों का खून बहाने वाले हजारों दहशतगर्द अमरीका में रह रहे हैं। किसी गार में छुपे हुए नहीं, बल्कि सरेआम लोगों के दरमियान। ऐसे में जब चंद निहत्तों के लिए अफगानिस्तान के पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएं और इराक में इंसानों की लाशों के अंबार लगा दिए जा रहे हों, तो क्या वो वक्त दूर है जब मजलूमों का एक जम्मे गफीर, एक हजूम इस मुल्क पर टूट पड़े, जिसमें इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा दहशतगर्द लोगों के इकट्ठे होने की देर है। बस एक जरा मजलूमों, जख्म खुर्दों, तशद्दुद ज़दा लोगों के इकट्ठे होने की देर है। ये लाइन अपने हुक्मरानों के लिए भी है कि मजलूमों, जख्म खुर्दों, तशद्दुद ज़दा लोगों के इकट्ठे होने की देर है। जिसे आप 70 रुपए फी यूनिट बिजली दे रहे हैं और 20-20 घंटे जहां पे आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, इन्हें तो किसी B-52 की भी जरूरत नहीं होती। बस इंतकाम से उबलती खौफनाक आंखें ही बड़े जालिमों, बुज़दिल जालिमों को खौफजदा कर देती हैं, और वो बाजारों में चीखें मारते दौड़ते फिर रहे होते हैं, और फिर कब्रों पर बलगमी थूकें इतनी ज्यादा होती हैं कि असल कब्र नजर भी नहीं आती, और वहां पे हर वक्त मक्खियों का डेरा होता है। तो पाकिस्तानी मजलूमों के नाम भी यही जो है वो पैगाम है कि कानून को हाथ में लिए बगैर, कोई तोड़ फोड़ किए बगैर, जब तक आप अपने हकूक के लिए नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपने हकूक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आपके साथ यही होता रहेगा। और फिर एक और नुक्ता समझने की कोशिश करें। अब ये सारा कुछ सुनने के बाद पता चला है कि आपके करता धरता यहां लूटने के बाद, नौकरी के बाद, इक्तदार के बाद अमेरिका क्यों चले जाते हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔